اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون اللهم صل على محمد وعلى محمد افضل صلواتك وبارك وسلم إنك حميد مجيد. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. جنوبی امریکہ میں ایک پودا ہوتا ہے جس کو ایک پھل لگتا ہے، نام ہے اس کا پوری طرح یاد نہیں مجھے، کوکوا غالباً اس کو کہتے ہیں. وہ پھل نشہ آور ہے، اس کو لوگ چوستے ہیں یا جس شکل میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں وہ نشہ پیدا کرتا ہے، اور بڑے ممالک میں، امریکہ جیسے ممالک میں وہ پھر اسمگل ہوتا ہے. ان ممالک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کی فصل جنوبی امریکہ میں بند کری جائے. نتیجہ تن وہ اپنے ہیلی کاپٹر بھیجتے ہیں، وہاں کی حکومت کی مدد کے ساتھ اپنے سپاہی بھیجتے ہیں اور ان پودوں کو تباہ کرنے کی، سپرے کر کے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں کسان، فیملیز، خاندان جو اس پودے کے ذریعے کمائی کرتے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں. ان کو کوئی متبادل نہیں دیا جاتا کہ اچھا یہ فصل تم نہ لگاؤ، اس کی جگہ یہ فصل لگاؤ جو اس کی کمی کو پوری کر سکتی. اب ایک عجیب مسئلہ ہے. ظاہر بات ہے کہ نشے والا پودا نہیں لگنا چاہیے اگر وہ ملک میں اسمگل ہوتا ہے اور کروڑوں کروڑ ڈالر کا اس کا کاروبار ہوتا ہے اور نوجوان اس کے نشے میں کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ جو لوگ وہ لگاتے تھے، صدیوں سے لگا رہے تھے، ان کی روزی کا، ان کے رزق کا کیا ذریعہ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مسئلہ پیش آیا تھا اور حضور نے بڑا حکیمانہ حل اس کا قائم کر کے دکھا دیا تھا. جب حضور نے ہجرت کی تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ ایک تجارتی شہر تھا، مکے کے لوگ تاجر تھے، مدینے کے لوگ کسان اور باغبان تھے، اور باقی جو وادیاں تھیں عرب میں وہ لوگ خانہ بدوش، اونٹ پالنے والے، بکریاں پالنے والے، گائیاں پالنے والے لوگ تھے. زیادہ تر بکری بھیڑ پالنے والے اور زیادہ یا اونٹ پالنے والے تھے. یہ لوگ خانہ بدوش تھے. ایک وادی میں سبزہ ہوتا، وہاں چلے جاتے، پھر دوسری وادی میں، پھر تیسری وادی میں، لیکن اس سے ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اور جگہ بھی روایت چلتی ہے، یہ لوگ لوٹ مار کیا کرتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام قائم کرنا چاہا اس میں اس لوٹ مار کو بھی بند کرنا تھا اور ان لوگوں کو بھی سیٹل کرنا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم چلائی ہے زراعت کے حق میں، باغبانی کے حق میں. اور ایک آرڈیننس جو حضور نے جاری کیا جس نے شکل بدل دی عرب کی، وہ تھا من احی الاموات فہو لہ. یہ بنجر زمینیں پڑی ہیں، لاکھوں ایکڑ بنجر زمینوں کے پڑے ہیں. جو شخص ان کو آباد کر لے گا وہ اس کا مالک ہو جائے. ایک ایسا زبردست آرڈیننس تھا. عرب کی زمین غالباً اس کو اصطلاح میں، زراعت کی اصطلاح میں ورجن زمین کہتے ہیں. صدیوں سے اس میں کوئی کاشت نہیں ہوئی. تھوڑا سا پانی بھی اس کو ملا تو اس نے بڑے اعلیٰ فصل دی. اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. حضور کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، حضور کے وجود باوجود کی برکت سے عرب میں بارشوں کی مقدار بھی بڑھ گئی تھی. ایک ایک مہینے تک بعض ندیاں چلتی تھیں کہ پہلے اس کا تصور نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر کے زمانہ میں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضور زندہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم آپ کا واسطہ دے کر بارش اللہ تعالیٰ سے لے لیا کرتے تھے. اب حضور نہیں رہے تو اللہ میاں ہم حضور کے چچا عباس کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ بارش ہو جائے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بارشیں زیادہ ہو گئیں، ورجن زمین تھی، اس نے فصل دینی شروع کی، اور وہی خانہ بدوش لوگ جو چکر لگایا کرتے تھے وادیوں میں، وہ سیٹل ہو گئے اور ایک باقاعدہ منظم معاشرہ ظہور میں آ گیا۔ ان وادیوں میں پھرنے والے خانہ بدوشوں کے علاوہ ایک مسئلہ تھا مکے والوں کا بھی۔ جب مکے والے ہجرت کر کے آئے تو وہ تو تاجر تھے، مکہ زبردست سینٹر تھا تجارت کا، اور ایک طرف ہندوستان، انڈونیشیا، چین سے سامان آتا تھا بحر ہند میں، بحر عرب میں، اور یہاں پورٹوں پر اتارا جاتا تھا اور مکے والے اتارتے تھے، اور پھر اس کو گرمیوں میں، سردیوں میں یہ سامان آتا تھا، گرمیوں میں وہ سامان کو لے کر جاتے تھے مڈل ایسٹ اور یورپ میں، ڈنمارک، سویڈن والا ملک ہے، یہاں تک جاتا تھا۔ اس کے پورے دلائل موجود ہیں اس کے، اور قرآن شریف میں واضح اشارہ موجود ہے ریلت شتاء و صیف۔ تو مکے والے لوگ تاجر تھے، جب ہجرت کر کے یہ لوگ آئے تو کیا کریں؟ مدینہ تو تجارتی شہر نہیں تھا، اتنا بڑا سینٹر نہیں تھا تجارت کا۔ کچھ مہاجرین مثلا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان لوگوں نے تجارتیں کی اور کامیاب تجارتیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے تو پہلے دن ہی کمائی کر لی تھی۔ مدینہ کے بازار یہودیوں کا بازار تھا، سوق قینقاع، ان کے گاؤں میں، ان کے بازار میں جا کر پہلے دن بھی کمائی انہوں نے کر دی، حالانکہ یہودی بڑا اچھا تاجر ہے۔ لیکن باقی مہاجرین تو بہرحال یہ بصیرت رکھنے والے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عبد الرحمن بن عوف جیسی بصیرت رکھنے والے تو نہیں تھے۔ تو نہ صرف مسئلہ ان وادیوں کا تھا جن میں خانہ بدوش تھے، ان کو سیٹل کرنا تھا، بلکہ یہ مسئلہ بھی تھا کہ یہ جو مہاجرین آئے ہیں ان کو ذمہ دار بنانا ہے۔ حضور نے ان کو بھی ذمہ دار بنایا، جن میں ایک حضرت زبیر بن عوام تھے جو حضور کے رشتے میں قریبی تھے۔ تو ایک طرف وہ وادیوں میں خانہ بدوش پھرنے والے، ان کو حضور نے زراعت سکھا کر، زراعت کی طرف توجہ دلا کر، باغبانی کی طرف توجہ دلا کر کسان، متمدن کسان بنایا، بجائے وہ خانہ بدوش جو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور پھر ڈاکے بھی مارتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، اس سے ہٹایا۔ دوسرے یہ جو مکے سے لوگ آئے تھے ان کو بھی ذمہ دار بنایا، جو ان میں سے ذمہ داری کر سکتے تھے، جن میں سے ایک کا نام نے لیا ہے حضرت زبیر بن عوام۔ اور وہ زمینیں جو شاید کوڑیوں کے مول بھی حضور کے زمانے میں سے پہلے، حضور کی ہجرت کے وقت وہاں کوڑیوں کے مول بھی نہیں کوئی لیتا تھا، وہ بیکار پڑی ہوئی تھی، پانی کے بغیر وہ زمین بالکل بیکار تھی۔ اس کی قیمتوں کا اندازہ آپ اس سے کریں جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو آ کے، دیکھو میرا قرض ہے اتنے لاکھ روپے، اس کو ادا کر دینا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے تھے کہ میں نے اس قرض کا حساب کیا جو ان کے ذمہ تھا، تو میں نے اسے 22 لاکھ درہم پایا۔ کہتے تھے کہ حکیم بن نظام اور عبداللہ بن زبیر سے ملے اور پوچھنے لگے کہ میرے بھتیجے، میرے بھائی پر کتنا قرض ہے؟ تو عبداللہ نے ان سے چھپا کر کہا 1 لاکھ۔ حکیم نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری جائیدادیں اس کو نپٹا سکیں گی۔ عبداللہ نے ان سے کہا بڑا بتلائیں تو صحیح، اگر وہ قرضہ 22 لاکھ ہو، تو انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ تم اسے ادا کر سکو گے، اگر تم اس میں سے کسی قرضہ کی ادائیگی نہ کر سکو تو مجھ سے مدد لے لینا۔ کہتے تھے کہ زبیر نے غابہ 1,70,000 درہم کو لیا تھا، تو عبداللہ نے اسے 16 لاکھ پر فروخت کیا۔ جو زمین انہوں نے 1 لاکھ کی خریدی تھی، قیمتیں اس طرح بڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم کے بعد کہ وہ 16 لاکھ پر فروخت کیا۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ زبیر کے ذمے جس کا کوئی حق ہو تو وہ ہمیں غابہ میں آ کر ملے۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر ان کے پاس آئے اور زبیر کے ذمے ان کا 4 لاکھ قرضہ تھا، تو انہوں نے عبداللہ سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا نہیں۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا اچھا اگر تم چاہو تو میرے اس قرضہ کو ان قرضوں میں رکھو جو تم بعد میں ادا کرو گے، اگر تمہیں کوئی قرضہ بعد میں ادا کرنا ہے۔ عبداللہ نے کہا نہیں۔ کہتے تھے انہوں نے کہا میرے لیے پھر ایک ٹکڑا الگ کر دو۔ عبداللہ نے آپ کے لیے یہاں سے یہاں تک ہوگا۔ کہتے تھے کہ عبداللہ نے غابہ کی زمین کا ایک حصہ بیچا اور اس سے ان کا سارا قرضہ ادا کر دیا، اور پورے کا پورا ادا کر دیا، اور اس غابہ کی زمین سے 4.5 حصے بچ گئے۔ پھر عبداللہ بن زبیر معاویہ کے پاس گئے اور ان کے پاس عمر بن عثمان، منذر بن زبیر اور عبداللہ بن زمع بیٹھے تھے۔ معاویہ نے ان سے پوچھا کہ غابہ کی کیا قیمت ڈالی گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہر حصہ 1 لاکھ کا تھا۔ انہوں نے پوچھا کتنا باقی رہ گیا ہے؟ عبداللہ نے کہا 4.5 حصے۔ منذر بن زبیر نے کہا میں نے ایک حصہ 1 لاکھ درہم میں لے لیا۔ عمر بن عثمان نے کہا میں نے بھی ایک حصہ 1 لاکھ درہم میں لے لیا، اور عبداللہ بن زمع نے کہا میں نے بھی ایک حصہ 1 لاکھ درہم میں لے لیا۔ معاویہ نے کہا باقی کتنے حصے رہے؟ انہوں نے کہا 1.5 حصہ۔ معاویہ نے کہا میں اس کو 1,50,000 میں لے لیا۔ کہتے تھے کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ معاویہ کے ہاتھ 6 لاکھ درہم کو بھیجا۔ بہرحال اس تفصیل میں میں زیادہ وقت مجھے یاد نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زراعت سکھائی ہے
مکے سے ان آنے والوں کو بھی، مہاجرین کو بھی جو زیادہ تر تاجر تھے، اور ان خانہ بدوشوں کو جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، وادیوں میں چلا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، لوٹ مار کے خلاف حضور کو باقاعدہ ایک مہم چلانی پڑی، وہ اس کو نہبہ کا نام دیتے تھے، اور اتنا اثر تھا حضور کی اس مہم میں نہبہ کے خلاف، لوٹ مار کے خلاف، کہ حضور مدینے میں ایک شادی میں شامل ہوئے، وہ پرانا جس طرح رواج ہمارے یہاں بھی بعض بار راج ہوتا ہے، پرانا ایک رواج تھا وہاں کہ شادی کے موقع پر جو چھوارے وغیرہ یا مٹھائی مٹھوئی پیش ہوتی تھی، اس میں کچھ چھینے جھپٹی ہوتی تھی، کہ ایک پرانا ایک انداز تھا، تو حضور اب منتظر تھے کہ یہاں تھوڑی سی چھینا جھپٹی ہوگی، کچھ شغل ہوگا، تو صحابہ آرام سے وہ انصار بیٹھے رہے، کسی نے کوئی چھینا جھپٹی نہیں کی۔ حضور نے کہا وہ نوبہ چھینا جھپٹی کو نہیں ہوتی، نوبہ کو نہیں ہوتی؟ صاحب نے کہا حضور آپ نے تو منع کیا کہ نوبہ بالکل نہیں کرنا، تو وہ لوٹ مار سے جسے حضور نے منع کیا تھا اس کو پھر صحابہ نے اتنا اس پر عمل کیا کہ وہ جو شغل کے طور پر مٹھائی کی لوٹ مار ہوتی ہے اس کو وہ بھی نہیں کی۔ تو بہرحال نوبہ کے بارے میں حضور نے پورا باقاعدہ ایک مہم چلائی ہے اور سیٹل کیا ہے ان قبائلیوں کو بھی جو وادیوں میں پھرا کرتے تھے، اور ان مکے والوں کو بھی جو مدینے میں آ کر تجارت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ تجارتی شہر نہیں تھا، مکہ باقاعدہ تجارتی شہر تھا، انڈونیشیا سے سامان آتا تھا جو وہاں مکے میں گودام تھے وہاں رکھا جاتا تھا، عدن کے قریب پورٹ تھی وہاں اترتا تھا، اور پھر مکے والے سردیوں میں اس کو لے کر یورپ کی طرف جو موجودہ شرقی اردن وغیرہ ہے ان علاقوں میں جا کر رومن امپائر میں اس کو دیا کرتا تھا۔ جس انداز میں حضور نے زراعت سکھائی ہے اور زراعت پر زور دیا، بڑے دلچسپ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قامت الساعۃ، اگر قیامت کھڑی ہو وفی ید احدکم فصیلۃ، اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک قلم ہے جسے وہ درخت لگاتے ہیں، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، اگر وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ کھڑا ہونے سے پہلے قیامت آ گئی ہے، لیکن قیامت آ گئی ہے، خبر مل گئی، قیامت کے آثار شروع ہو گئے، لیکن اگر یہ وقت اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ اس قلم کو زمین پر لگا دے تو اس کو چاہیے۔ یہ شجرکاری پر جو زور دیا ہے آج تک کسی نے زور نہیں دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ربا کے خدام کو جنہوں نے یہاں ایک شجرکاری کی مہم شروع کی ہوئی۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کوئی درخت لگائے، اور یزرع زرعا، یا کوئی کھیت لگائے، پھر فیاکل منہ طیر اور انسان اور بہیمت، اور پھر اس سے کوئی پرندہ کھائے، کوئی انسان کھائے، کوئی جانور کھائے، الا کان لہ بہ صدقۃ، اس کھیتی لگانے والے یا درخت لگانے والے کے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت، وہ فوت ہو جائے گا لیکن اس کو ثواب ملتا چلے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت جگہ کسانوں کا ذکر کیا ہے، کسانوں کی تشبیہات، کسانوں سے سبق بیان کیے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں دیکھو ایک کسان کس طرح پر محنت کرتا ہے اور پھر کس صبر اور حوصلے کے ساتھ باہر اپنا غلہ بکھیر آتا ہے، بظاہر دیکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ اس نے دانے ضائع کر دیے، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ ان بکھرے ہوئے دانوں سے خرمن جمع کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اسی طرح پر مومن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر کے استقامت اور صبر کا نمونہ دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر مہربانی کرتا ہے اور اسے وہ ذوق و شوق اور معرفت عطا کرتا ہے جس کا وہ طالب ہوتا ہے۔ ملفوظات اللہ